بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ساتھیوں، جیسے کہ آپ تمام ساتھیوں کو پتہ چل گیا ہوگا اور بلکہ پورے پاکستان کے پوری دنیا میں یہ خبر پہنچ گئی ہوگی کہ زینب کے قاتل کو ججوں نے 4 مرتبہ سزائے موت سنائی ہے، اور اغوا کا بھی اس کے اوپر مقدمہ بنا، عصمت دری کا بھی مقدمہ بنا، قتل کا بھی، بدفعلی کا بھی، اور 10 لاکھ روپے کی سزا بھی سنائی گئی۔ اور یہ تمام سزائیں جو اس کو سنائی گئی ہیں، ہم لوگ مسلمان ہونے کی حیثیت سے تھوڑا سا اگر غور کریں، تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے آپ کو دار اسلام کے اندر لا کر اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جائزہ لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہمیں روز روشن کی طرح سمجھ آ جائے گی کہ ان تمام تر سزاؤں کی وجہ فقط ایک ہی ہے، اور وہ وجہ فقط ایک ہی یہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، دو جہانوں کے لیے رحمت ہیں، آپ کے فرمان علی شان اور اللہ کے احکام کی نافرمانی، یہ اس کی وجہ ہے۔ یہ جتنی بھی سزائیں آج اس قاتل کو سنائی گئی ہیں، اس کی وجہ فقط ایک ہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اللہ کے احکام اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نافذ نہیں ہیں، احکام نافذ نہیں ہیں، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافذ نہیں ہے۔ تو تمام تر سزاؤں کی وجہ فقط ایک ہی ہے۔ وہ وجہ کیا ہے ساتھیوں؟ یہ جو زینب کے قاتل کو 4 دفعہ سزائیں موت سنائی گئی، اغوا کا کیس اس کے اوپر ڈالا گیا، عصمت دری کا کیس ڈالا گیا، قتل اور بدفعلی اور 10 لاکھ روپے کی سزا سنائی گئی، ان تمام چیزوں کے حوالے سے اگر تھوڑا سا غور کریں جو اس کو سزائیں سنائی گئی ہیں، کہ اگر آپ کی بہن یا میری بہن، وجہ سمجھیے گا، ذرا غور سے سمجھیے گا، اور یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ ہم لوگ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں اور جذبات سے بڑے فیصلے کر لیتے ہیں، اور پھر قتل و غارت گری اور پتہ نہیں دنگا فساد اور اس طرح سے پھر جلاؤ گڑاؤ پہ ہم لوگ اتراتے ہیں۔ لیکن تھوڑا سا ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ یہ جو کچھ بھی آج ہوا، یہ جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہوتا چلا جا رہا ہے، ہر آئے روز اخبارات کی شاہ سرخیاں ہوتی ہیں جو بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے والوں کو بے نقاب کرتی ہیں، اور بہنیں بیٹیاں اپنے عزتیں گنوا رہی ہیں، کوئی شادی سے پہلے حاملہ ہو رہی ہیں، کوئی استاد کے ساتھ پکڑی جاتی ہے، یا کوئی استاد کسی لڑکی کے ساتھ پکڑا جاتا ہے، کوئی پروفیسر کسی لڑکی کے ساتھ پکڑا جاتا ہے، یا کوئی لڑکی کسی پروفیسر کے ساتھ پکڑی جاتی ہے، یا کوئی مولوی بدکاری کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے کسی لڑکے یا لڑکی کے ساتھ، یا کوئی استاد یا کوئی ٹیچر یا کوئی محلے دار یا کوئی رشتہ دار یا کوئی دوست احباب، یہ تمام جو آج ہمارے معاشرے کے ناسور بن کے عام ہوتے چلے جا رہے ہیں جرائم، کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اسلام کے اندر ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی اصول وضع نہیں کیے گئے؟ بالکل کیے گئے ہیں، مگر ہم لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے آج جا بجا بے حرمتیاں، فحاشیاں اور یعنیاں عروج پکڑتی چلی جا رہی ہیں، اور اسی طرح بینکوں میں، فیکٹریوں میں اور دکانوں میں اور دفتروں میں ہر جگہ فحاشی اور یعنی آج عروج پر ہے۔ اور رہی صحیح کسر آج موبائل نے نکال دی ہے کہ جہاں پر ہر چیز جب چاہے کھولی اور دیکھ لی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اچھا، بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم غور کریں کہ وہ وجہ فقط ایک کیا ہے۔ دیکھیں ساتھیوں، اللہ کے احکام اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان، یہ امت کے لیے رحمت ہے، سراسر رحمت ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کوئی حکم فرمائیں، شریعت مطہرہ ہمیں کوئی حکم دے اور اس کے اندر رحمت نہ ہو، ہمارے لیے بھلائی نہ ہو، ہمارے لیے اچھائی نہ ہو، ہمارے لیے بہتری نہ ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا، یہ محال ہے۔
اب رب تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے گھروں میں ٹکی رہیں، زمانہ جاہلیت کی طرح باہر مات نکلیں، اس طرح کا مفہوم ہے آیت کریمہ کا۔ اللہ رب العزت عورتوں کو گھروں میں رہنے کی تعلیم فرماتا ہے، حکم فرماتا ہے، اور پھر ایک جگہ فرماتا ہے کہ عورتوں کا جو چھپا زیور ہے، جو چھپا ہوا زیور، اس کی آواز بھی غیر محرم کے کان تک نہیں جانی چاہیے۔ یعنی کہ وہ زیور جس کو نسبت ہو جاتی ہے عورت کے جسم کے ساتھ، عورت کے جسم کے ساتھ جس زیور کو نسبت ہو جاتی ہے، اس زیور کی آواز بھی غیر کے کان تک نہیں جانی چاہیے۔ اور حدیث مبارکہ میں ایسی حدیثیں میں ملتی ہیں سبحان اللہ تعالیٰ کہ نابینا صحابی سے جو دیکھ نہیں سکتے ان سے پردے کا حکم فرمایا گیا۔ حکم بھی کنے فرمایا گیا؟ جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور ہمارے تمام مسلمانوں کی مائیں امہات المومنین، اور وہ جو صحابی تھے وہ بھی ان کے لیے بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ماؤں کی حیثیت سے، درجے کی حیثیت سے تھی، مگر آپ نے پردے کا حکم فرمایا۔ اب سوچئے کہ ایک وجہ وہ فقط یہی ہے کہ اگر آج ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو چادر چار دیواری میں واپس لے آئیں تو کیا کبھی یہ سارے سزائیں جو ایک اس قاتل کو، اس حرامی شخص کو سنائی گئی ہیں، سزائیں اغوا کی کیس میں، عصمت دری کے کیس میں، قتل اور بدفعلی کے اپنا کیس میں، پھر 10 لاکھ روپے کی سزا، کیا یہ ساری سزائیں ہمیں اس طرف کیوں متوجہ نہیں کرتی کہ اس کی وجہ جو تھی وہ تھی بے پردگی، دین سے دوری، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں نا، یہ روشن ہے، یہ روشن مینار ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات روشن مینار ہیں، اور ان کی خلاف ورزی کرنا اپنے آپ کو گھپ اندھیروں میں گم کر دینے کے مترادف ہے۔ شرع شریف کے خلاف کوئی بھی کام کیا جائے اس کا نتیجہ فساد کے سوا کچھ نکل ہی نہیں سکتا، لازماً اس کا نتیجہ فساد ہی نکلے گا۔ اگر یہ ہماری پیاری بیٹی شہزادی زینب، اگر اس کو اس کے ماں باپ نے، اس کے بھائیوں نے، اس کے چاچے تائے نے چادر چار دیواری کا درس دیا ہوتا، گھر میں رہنے کا درس دیا ہوتا، تو کیا یہ دن دیکھنا پڑتا؟ دیکھیں ساتھیوں، بہت سارے حقائق ایسے ہیں کہ جو ہم آنکھیں بند کر دیں تو وہ بدل نہیں جائیں گے۔ وہ جس طرح ایک کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیں تو بلی چلی نہیں جائے گی، بلکہ وہ آسانی سے اس کو اپنا لقمہ بنا لے گی۔ تو آج یہی حال ہمارا ہے کہ یہ سکول، کالج، یونیورسٹیاں جو کھولی گئی ہیں، یہ جرائم کو پیدا کرنے کے لیے کھولی گئی ہیں اور جرائم کو تحفظ دینے کے لیے کھولے گئے ہیں۔ آج آپ خود دیکھ لیجئے کہ کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں پڑھا لکھا شخص نہیں ہے، تو وہ تمام پڑھے لکھے جو شخص، جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کام کیا کر رہے ہیں؟ وہ کن کے قوانین چلا رہے ہیں؟ وہ کن کے احکام کے پابند ہیں؟ غور تو کیجئے نا۔ آج ہماری بہنیں بیٹیاں جنہوں کے سروں سے چادریں نکل گئیں، اٹھ گئیں، پردے ختم ہو گئے، ان کو اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی،
اپنے مقام اور مرتبے کی کوئی آج پرواہ ہی نہیں رہی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری دادیاں پردادیاں ان پڑھ ہوتی تھیں، انگوٹھا چھاپ ہوتی تھیں، لیکن ان کو شرم و حیا اور غیرت کا پتہ تھا۔ ٹوپی والا وہ برقع پہنتی تھی جس کے آگے سوراخ ہوتے تھے، لیکن ان کو سارا پتہ تھا غیرت کیا ہوتی ہے، حیا کیا ہوتی ہے، شرم کیا ہوتی ہے۔ انگوٹھا چھاپ تھیں، لیکن اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے پابند تھیں۔ آج دیکھیں ہمارے سامنے ہماری بہن بیٹی کیا بنتی چلی جا رہی ہے، غور تو کیجئے۔ آج ہماری بہنیں بیٹیاں ماں باپ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتی ہیں، غیر محرموں سے ملتی ہیں، ہم خود انہیں چھوڑ کے آتے ہیں اسکولوں کالجز میں، وہ غیر محرموں سے پڑھتی ہیں۔ حالانکہ شرع شریف میں جو ہمارے بزرگان دین لکھ گئے ہیں، فرما گئے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، احکام خدا ہمارے سامنے ہیں کہ عورت کے استاد صرف دو ہیں، باپ اور بھائی، یا اس کا خاوند یا پھر اس کا بیٹا، یا پھر اس کے جو محرم رشتے ہیں۔ اب آپ خود سوچئے کہ ہماری بہنیں بیٹیاں آج کہاں چلی گئیں، کہاں پہنچ گئیں؟ کوئی ایک ادارہ ایسا بتائیں جہاں پہ عورت نہ بیٹھی ہو، کوئی ایک ادارہ، سوچیں ذرا، غور کریں۔ اللہ رب العزت نے مرد کو عورت کا حاکم بنایا ہے، نان نفقے کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے مرد کو سونپی ہے، مگر افسوس کہ آج ہم مرد ہی نہیں رہے۔ ہماری عورتیں آج گھروں سے باہر نکل کے ذریعہ معاش تلاش کرتی پھرتی نظر آتی ہیں، دفتروں میں، فیکٹریوں میں، ملوں میں، ہوٹلوں میں، دکانوں میں، شاہراہوں میں، ہر جگہ آج ہماری بہن بیٹی نظر آتی ہے۔ کبھی غور تو کیجئے ساتھیوں، کبھی غور تو کیجئے، کیا عورتیں اس لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی عورتوں کا اس طرح سے اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا کہ اپنی عورتوں کو ایسے رکھو، اپنی بہنوں بیٹیوں کو ایسے رکھو؟ عورت کی تو آواز بھی پردہ ہے، عورت کا تو چہرہ پورا سراپا ہے، عورت تو بذات خود، عورت کا مطلب بھی پردہ ہے، چھپائی جانے والی شے، پردے میں رہنے والی شے۔ ساتھیوں، ہم دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کے کبھی رحمت نہیں پا سکتے۔ قرب قیامت شروع ہو چکا ہے، یقین کیجئے ہر طرف نفسا نفسی کا دور ہے، ہر طرف درندے منڈلاتے نظر آ رہے ہیں، اور وہ ہماری بہنوں بیٹیوں کی تلاش میں ہیں۔ آج ماں باپ خوش ہیں اور مطمئن ہیں کہ ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو پڑھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں، خود چھوڑ کر آتے ہیں اسکول کالج یونیورسٹیاں اور خود لے کر آتے ہیں، مگر پھر ہوتا کیا ہے کہ معاشرہ چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ تم شریعت کے خلاف کر رہے ہو، تم احکام خدا کے خلاف کر رہے ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف کر رہے ہو۔ ہماری بہن بیٹی کوئی ویگن والے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، کوئی ٹیکسی والے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، کوئی اپنے استاد کے ساتھ منہ کالا کر دیتی ہے، جو استاد، استغفر اللہ العظیم، پروفیسر، استاد، کیا کیا آج کہاں کہاں دیکھیں ہماری بہن بیٹی آج اپنی عصمتیں، اپنی عزتیں نہیں گنوا رہی۔ اخبارات کی سرخیاں، فلمیں، گانے، ڈرامے، ہر جگہ آج عورت نظر آتی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ کے احکام کی نافرمانی ہے کہ تصویر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی متعدد حدیث مبارکہ تصویر کے متعلق وارد ہوئی ہیں کہ یہ حرام ہے، اشد حرام ہے، اور اس قدر حرام ہے کہ بہت ہی زیادہ وعیدیں اس فعل حرام کے اوپر سنائی گئی۔ آج دیکھ لیں
کوئی ایک اشارہ ہمیں ایسا نظر نہیں آتی، میگزین ہو جائیں، رسالے ہو جائیں، اخبارات ہو جائیں، فلمیں، ڈرامے، گانے، ہر طرف تصویریں، ایک جال تانے بانے بن دیے گئے ہیں، شاہراہوں کے اوپر بہنوں بیٹیوں کی تصویریں آویزاں ہیں، وہ تعلیمی ادارے جہاں پر ہم سمجھتے ہیں ہماری بیٹی پڑھ کے آتی ہے اور وہ بڑے محفوظ ہاتھوں میں ہوتی ہے اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ بن جائے گی، آج دیکھ لیں کہ وہاں سے وہ کیا بن کے نکلتی ہے۔ ماں باپ کی عزت، بھائی کی عزت، باپ کی غیرت کہاں چلے گی ساری؟ اور تو اور آج حالت یہ ہے کہ جو سگا، اگر غور کیا جائے تو جو سگا بھائی ہے، بڑا اور چھوٹا، اس سے حکم ہے کہ اپنی بیوی کو چھپاؤ۔ سگے بڑے بھائی سے اور چھوٹے بھائی سے پردے کا حکم ہے، مگر ہم اپنے یار سے ملوا رہے ہوتے ہیں۔ سوچئے، غور کیجئے کہ ہم کس قدر احکام خدا اور شریعت مصطفیٰ کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، لیکن ہم ہیں پھر بھی مسلمان۔ اسلام کا دعویٰ ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اسے ہم نہیں چھوڑ رہے۔ دو رنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ نوبت تو آج یہاں تک آ چکی ہے کہ اس تصویر سازی کی لعنت یہاں تک ہمیں لے آئی ہے کہ آج ہونے والی بیوی کی تصویر یار کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ بتا یار کیسی ہے۔ ہائے ہائے، افسوس، صد افسوس، یار کو پسند کروائی جا رہی ہوتی ہے اپنی ہونے والی بیوی کہ بتا یار کیسی ہے۔ وہ بھی آگے سے کیا کہتا ہے، یار بڑی خوبصورت ہے، اس کی چھوٹی بہن کیسی ہے، اس کا نمبر تو دو مجھے۔ انا للہ، کیا ہم سچ مچ مسلمان ہی ہیں؟ ذرا غور تو کیجیے، ہم کیا بن گئے ہیں؟ ساتھیوں، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اب کسی نبی نے نہیں آنا، دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ خدا کے لیے اپنے دین کو تھام لیں، اپنی نسلوں کو سکول، کالج اور یونیورسٹیوں کی لعنت سے نکال لیں، صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ جوڑ دیں، اگر تو چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلوں میں اسلام باقی رہے تو یہ کام کرنا پڑے گا۔ آج ہر طرف اگر فحاشی اور ریانی اگر عروج پر ہے تو اس میں قصور آپ کا بھی ہے، قصور میرا بھی ہے، قصور حاکم کا بھی ہے، قصور سبھی کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ آج دیکھ لیں ہر طرف نفسا نفسی کی ایک آگ لگی ہوئی ہے۔ آج کوئی سگا بھائی اپنے بھائی کو 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں، جبکہ مسلمانوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمان سگا بھائی تو بڑی دور کی بات، مسلمان بھائی جس کے ساتھ رشتہ بھی خونی نہیں ہوتا تھا، وہ اپنی جان کی ضمانت دے دیا کرتے تھے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے جس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اور پانی کا ایک گھونٹ جان نکل رہی ہے تو آگے منتقل کر دیتے ہیں کہ نہیں دوسرے میرے بھائی کو پلا دو۔ وہ کہاں کی باتیں ساری؟ یہ مسلمانوں کی باتیں ہیں، ہماری باتیں ہیں۔ خدا کے لیے اسلام کی طرف لوٹ آئیں، اپنی بہنوں بیٹیوں کو واپس چار دیواری میں لے آئیں، جس طرح ہماری دادیاں، ہماری نانیاں، ہماری پردادیاں، ہماری مائیں شرم و حیا، غیرت اور صوم و صلات کی پابند تھیں، ویسے اپنے بہنوں بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے گھروں میں واپس لے کر آئیں، اس شیطانی ماحول سے دور ہو جائیں، بھول جائیں اور اپنے ذہنوں کو صاف کر لیں، بالکل صاف کر لیں کہ آج لوگوں کے جو ذہن بن چکے ہیں نا کہ ہماری بہن بیٹی پڑھے گی نہیں تو شادی کیسے ہوگی۔ خدا کے لیے اللہ کے دین کے ساتھ ٹکر نہ لیں، اپنے دین کو سمجھیں، پڑھیں، جانیں۔ ہماری وہ بہن بیٹی شہزادی جو کہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے،
کوئی غیر محرم ہماری بہن بیٹی کو نہ دیکھے، کوئی غیر شخص ہماری بہن بیٹی کی آواز نہ سنے، ہماری بہن بیٹی کسی غیر کی آواز نہ سنے، اس کا رشتہ نہیں ہوگا۔ یار غور تو کیجئے کہ آج ہمارے خیالات کس طرح کے ہوئے، کس قدر ہمارا ایمان آج کتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم دعویٰ تو اسلام کا لیے بیٹھے ہیں، اس اسلام کا لیے بیٹھے ہیں جو رحمت ہے دو جہانوں کے لیے، جس پہ عمل کرنے سے ہمیں جنت ملنی ہے، اس کے ساتھ ہم جڑ کے ہمیں نظریات اس طرح کے ہوں کہ ہماری بہن بیٹی اسکول کالج جو کافروں نے کھول رکھے ہیں، یہود و نصارہ نے کھول رکھے ہوئے ہیں امت مسلمہ کو برباد کرنے کے لیے، جو برباد ہو چکے ہیں، ادھر جائے گی نہیں تو ایک بچی کی شادی نہیں ہوگی۔ ساتھیوں ذرا غور تو کریں یار، اگر ہم کسی کو غور کریں، اگر ہم کسی کو کہیں کہ یار مجھے تمہارا موبائل بہت پسند ہے تو مجھے اس جیسا کوئی نیا موبائل لا دو، اور آگے سے وہ ہمارا دوست کہے یار تم یہی موبائل رکھ لو، یہ ابھی 4 دن پہلے تو میں نے لیا، تو کیا ہم اس کی بات مان لیں گے؟ کیا وہ نیا موبائل ہوگا؟ کبھی بھی ہرگز نہیں، کیونکہ نیا موبائل تو وہی گنا جائے گا نا جو ہم مارکیٹ میں سے جائیں گے، ڈبہ پیک لیں گے تو پھر اس کو اپنے استعمال میں لائیں گے۔ اسی طرح گاڑی، اس طرح کوئی بھی شے آپ دیکھ لیجئے، کوئی بھی شے دیکھ لیجئے، دنیاوی کوئی بھی چیز دیکھ لیجئے، وہ ہمیں نئی اسی صورت میں لگے گی، اسی کو ہم تصور کریں گے جو ہم نہیں خریدیں گے بازار سے۔ استعمال شدہ، مستعمل اور جو جسے سیکنڈ ہینڈ کہتے ہیں، وہ ہمیں کبھی بھی اس کو نیا نہیں کہہ سکتے۔ تو غور کیجئے کہ کافروں کی تعلیم نے آج ہمارے ذہن اس طرح سے بنا دیے، اس طرح سے ہماری ذہن سازی ہو گئی، کر دی گئی کہ ہمیں دنیاوی ہر شے کے اندر سکریچ لیس چیز چاہیے، 0 میٹر چیز چاہیے، انٹچ چاہیے، برانڈ نیو چاہیے، نہیں چاہیے، تو پھر ہم کہیں گے یار یہ نہیں ہے۔ یار غور کیجئے کہ ہماری بہنیں بیٹیاں جو چادر چار دیواری کو اپنا مسکن بنا لیں، اللہ کے احکامات اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ چلیں اور سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت طیبہ اپنائیں اور چادر چار دیواری میں رہیں، اور ہمارے ایمان یہ کہیں کہ انہیں کوئی لے گا نہیں، یعنی کہ ہمارے شکستہ اتنے کمزور، اتنے دین سے دوری کی وجہ سے ہم اس قدر غفلت میں پڑ چکے کہ ہم یہ گمان کریں کہ ہماری بہن بیٹی کی شادی نہیں ہوگی۔ کیا یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی نافرمانی نہیں ہے، احکام کی نافرمانی نہیں ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں، نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں، اور بدکار مردوں کے لیے بدکار عورتیں ہیں، اور بد عورتوں کے لیے بد مرد ہیں، بدکار مرد ہیں۔ اس طرح کا مفہوم ہے آیت کریمہ کا۔ خدا کی عزت کی قسم آپ اپنی بہن بیٹی کی حفاظت کریں، اللہ رب العزت فرشتے اتار دے گا آپ کی بہن بیٹی کے نکاح کے لیے۔ ہم کیا بن کے گئے ہیں یار؟ آج ہماری نسلیں کدھر نکل گئی ہیں؟ آج ہمارے عالم دین ہمیں کیا درس دے رہے ہیں؟ ہم کس طرح میٹھی نیند سو جاتے ہیں، بیڈ کے اوپر اے سی لگا کے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں، صبح اٹھتے ہیں کھائے پیا گما اور جناب سارا دن گزار کے پھر آ جاتے ہیں۔ کیا اس لیے ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں؟ خدا کے لیے اپنے آپ کو جگائیں، ہوش کریں۔ ہماری عزتیں برباد ہو رہی ہیں، ہمارے اخلاق بدل چکے ہیں، ہمارے کردار ہمارے نہیں رہے، ہماری تعلیم ہماری نہیں رہی، ہماری وضاحت شکلیں ہماری نہیں رہی، سر سے لے کے پاؤں تک ہم فرنگی بن چکے ہیں، بہنیں بیٹیاں جیتی جاگتی کفر و کفار کی کٹ پتلیاں بن چکی ہیں، حکام جو ہیں وہ کافروں کے غلام و ٹٹو بن چکے ہیں، ہر طرف اللہ کے احکامات کی نافرمانیاں ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں سر عام ہو رہی ہیں، مقدس اوراق کی بحرمتیاں ہو رہی ہیں، ہر طرف ایک افراتفری کا عالم ہے۔
کیا مسلمان ایسے ہوا کرتے تھے؟ ساتھیوں، خدا کے لیے اپنے آپ کو بدلیں، یہ وقت گزر جائے گا۔ مرنے کے بعد ایک دن بھی گھر والوں نے ہمیں اپنے گھر میں نہیں رہنے دینا، جن کے لیے ہم آج مارے مارے پھر رہے ہیں۔ دیس پردیس میں ہم لوگ در بدر 4 ٹکوں کی خاطر ہم لوگ مارے مارے پھر کے اکٹھا کر کے، اور پھر ان کو ہمیں احتساب بھی کرنا نہیں آتا کہ ہم پیسے کہاں جا رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں کیبلیں چل رہی ہیں، ان کے بل دیے جا رہے ہیں۔ بچے اسکولوں کالجوں میں مدر ڈے، فادر ڈے، ٹیچر ڈے، روز ڈے، ویلنٹائن ڈے، کافروں کے تہواروں کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں، کافروں کی تہذیب میں رنگتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارا سرمایہ ان کے اوپر صرف ہو رہا ہے۔ کیا ہم سچ مچ مسلمان ہی ہیں؟ خدا کے لیے ہوش کریں، خدا کے لیے ہوش کریں، یہ وقت گزر جائے گا۔ پیاری بیٹی زینب سے بات شروع کی میں نے، اور میں کہاں چلا گیا، واپس آتا ہوں۔ ساتھیوں، زینب کے قتل کی جو وجہ ہے نا، وہ فقط یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو شریعت مصطفیٰ کا پابند ہی نہیں بنایا۔ درندے آج منڈلاتے پھر رہے ہیں، جا بجا پھرتے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ معاشرے کے اندر اسلام ہے ہی نہیں، اسلامی قوانین ہے ہی نہیں، اسلامی احکام کی پاسداری ہے ہی نہیں۔ ہر بندہ درندہ بن چکا ہے، ہر بندہ درندہ بن چکا ہے۔ اب تو حالات یہ ہیں کہ جانور بھی بدکاریوں سے، بدفعلیوں سے محفوظ نہیں۔ بھائی بہنوں کے قصے، باپ بیٹی کے قصے، چچا تاؤں کے قصے، ماموں کے قصے، آج کیا بن کے گئے ہم لوگ؟ کیا سچ مچ مسلمان ہی ہیں ہم لوگ؟ خدا کے لیے سوچیں اور اپنے آپ کو بدلیں۔ اپنی بہن بیٹی کو چادر 4 دیواری میں لے کر آئیں۔ ہر وقت اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھیں۔ ہم نے ایک دن دنیا چھوڑ جانا ہے، مسلمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ہماری حقیقی زندگی ہے۔ یہ ہم ابھی خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا جو امتحان ہے۔ خدا کے لیے جاگ جائیں، بیدار ہو جائیں، اور اپنی بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کے لیے اپنی مردانگی کو بیدار کریں، جگائیں، اپنی آنکھوں میں شرم و حیا، غیرت پیدا کریں، غیرت مند مرد بن جائیں۔ پھر ہی ہماری بہنوں بیٹیوں کے اندر حیا، شرم آئے گی، غیرت آئے گی۔ اللہ رب العزت نے مرد کو طاقت دی بھی ہے۔ مرد بن کر گھر کی کفالت کریں، رزق حلال کمائیں اور رزق حلال کھائیں اور کھلائیں۔ آج نہیں تو کل اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، سبھی نے ہونا ہے۔ خدا کے لیے میری اس فکر کو، اس تڑپ کو جو میں نے آپ ساتھیوں کو دینے کی کوشش کی ہے، سمجھیے، غور کیجیے، اور اپنے گھر کو بدلیں۔ ہر غیر محرم کا گھر میں آنا جانا بند کر دیں۔ گھر کے اندر ایک الگ سے جگہ بنائیں جہاں پر غیر مرد جو ہمارے چاچے تائے مامے کے لڑکے ہیں، خالہ کے لڑکے ہیں، ان کو الگ بٹھائیں۔ اپنی بہنوں بیٹیوں کو الگ رکھیں، اپنی بیویوں کو الگ رکھیں۔ یہ معاشرہ جو ہے یہ ہمیں جہنم کی طرف دھکیلتا چلا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے مسلمانوں، اپنے اسلام کی طرف لوٹ آؤ، دین حق کی طرف لوٹ آؤ۔ اسی میں راحت ہے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور اسی میں فلاح ہے، اور کوئی حل ہے ہی نہیں۔ دین اسلام کے دامن کو چھوڑ کے ہم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے رحمت ہے، اسے چھوڑ کے ہم کبھی فلاح، کامیابی، ترقی اور عزتیں نہیں پا سکتے۔
ہمیں دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہونا پڑے گا. اپنی غیرتوں کو، اپنی شرموں کو، اپنی حیاؤں کو پھر سے ہمیں بیدار کرنا ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.